سورہ صاد آیہ کریمہ نمبر 45، 46 اور 47۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر عبادنا ابراہیم واسحاق ویعقوب اولی الایدی والابصار انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار۔ صدق اللہ العظیم۔ واذکر اور یاد کیجئے، عبادنا ہمارے بندوں، ابراہیم کو، و اسحاق اور اسحاق کو، و یعقوب اور یعقوب کو، اولی الایدی جو قوت والے، والابصار اور بصیرت والے تھے۔ انا بے شک اخلصناہم ہم نے چن لیا تھا ان کو، بخالصۃ خالص ذکر الدار آخرت کے ذکر کے ساتھ، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ، عندنا ہمارے نزدیک، لمن المصطفین چنے ہوئے، الاخیار پسندیدہ بندوں میں سے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی مسلسل پیچھے کئی رکوع سے سورہ صاد کے ابتدا سے لے کر اب تک مختلف انبیاء اور رسل کے تذکرے فرما رہا ہے اور ان کے واقعات کو بیان کر کے اپنے محبوب کریم کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ اہل مکہ کے ظلم سے اور اہل مکہ کے رویوں سے گھبرائیے مت۔ اس سے پہلے بھی اقوام نے اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ اسی طرح کے رویے اختیار کیے ہیں، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ آدم سے لے کر آپ تک آپ دیکھیے تو ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ ہمارے بندوں ابراہیم کو دیکھیے کہ ہمارے ابراہیم، جب کہ ہم نے اسے اپنا خلیل بنایا، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا، ان کے لیے چیخا جلائی گئی، انہیں آگ میں ڈالا گیا۔ اتنی بڑی آزمائش سے وہ گزرے، لیکن پوری استقامت کے ساتھ فریضہ تبلیغ میں وہ مصروف رہے، اور نمرود جیسی قوت سے بھی ٹکر لے کر نبی نے پیغام حق پہنچانے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں۔ اس کے بعد آپ ہمارے بندے اسحاق کو دیکھیے، کتنی آزمائشوں سے وہ گزرے، لیکن اس کے باوجود تبلیغ کا فریضہ کما حق ہوا ادا کیا۔ پھر آپ یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، کس طرح یوسف جیسا حسین و جمیل بیٹا، اس کی جدائی اختیار کرنی پڑی، اور کس طرح یاد یوسف میں وہ روئے کہ بینائی تک کمزور کر لی، لیکن اس کے باوجود پوری استقامت سے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ اور یہ وہ شخصیات ہیں، اللہ فرماتا ہے، جن کی صفات یہ ہیں کہ ہم نے انہیں ایدی اور ابصار بنایا، یعنی ہاتھ اور آنکھ کی قوت دی۔ اب ہاتھ اور آنکھ کی قوت تو سبھی کو ملی ہے، ان کو خاص تو نہیں ملی۔ یہ کوئی خاص تو نہیں تھے کہ جنہیں ہاتھ اور آنکھیں دی گئی، آنکھ اور ہاتھ تو ہر کسی کو دیے گئے۔ یہاں سے مراد ہے قوت عاملہ اور قوت عاقلہ۔ قوت عاملہ میں یہ یاد رکھنا، سب سے افضل ترین عمل قوت عاملہ میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا۔ یہ قوت عاملہ ہے۔ قوت عاملہ کا جو سب سے افضل ترین عمل ہے وہ ہے اللہ کی اطاعت۔ ہم اپنی کامیابی کی جتنی مرضی کہانیاں گڑھتے رہیں، لیکن یاد رکھنا، کامیاب ترین شخص وہ ہے جسے اللہ اعمال صالح کی توفیق دے دے۔
آپ کے گھر اگر خدا نہ کرے کھانا بھی نہیں پکتا نا، آپ کے جسم پر لباس بھی نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو شکر، اپنی یاد اور نماز کی توفیق دے دی ہے نا، سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے نزدیک پسندیدہ لوگوں میں ہیں۔ یہ ہمارا معیار ہے کہ ہم بنگلہ بنا کر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ ہمارا معیار ہے کہ ہم گاڑی لے کر پیچھے لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ ہمارا معیار ہے کہ ہم اپنی جیب میں 7-8 ATM کارڈ رکھ کر کہہ دیتے ہیں آج کل اللہ کا مجھ پر بڑا فضل ہے، یہ ہمارا معیار ہے۔ اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ جسے نیکی کی توفیق مل گئی وہ سمجھ لے کہ اللہ کا مجھ پر فضل ہے، اور اگر ساری جہاں کی قوتیں اس کے پاس ہیں، طاقتیں اس کے پاس ہیں، دولت اس کے پاس ہے، لیکن اگر اسے اللہ کی یاد کی توفیق نہیں ہے تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا غریب ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اگر دولت اور مال دنیا یہ فضل کا نام ہے تو پھر تو میں کہتا ہوں قارون پر سب سے زیادہ اللہ کا فضل تھا، پھر تو فرعون پر سب سے زیادہ اللہ کا فضل تھا، پھر تو فضل ان پر ہوا نا، پھر دوسروں پر تو نہیں ہوا۔ لیکن نہیں، جنہیں اللہ اپنی یاد کی توفیق دے دیتا ہے، جن کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی عادی ہو جاتی ہے، سب سے بڑا فضل انہی پر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے نا، اور اللہ جب کسی سے اپنی رحمتوں کو پیچھے ہٹاتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے سب سے پہلے کیا چھینتا ہے؟ اپنی یاد کی توفیق چھین لیتا۔ سب سے پہلے اللہ اسے نماز سے محروم کرتا ہے، سب سے پہلے اللہ اسے اپنی یاد سے محروم کرتا ہے، اور اس کو یہ ہوتا ہے فخر کہ میں تو اللہ نماز بھی نہیں پڑھتا لیکن مجھے اتنی دولت مل رہی ہے۔ تو وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنی رحمتیں اس سے واپس بلا لی ہوتی۔ تو کامیابی کا معیار یہ ہے۔ تو قوت عاملہ میں سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ افضل ترین اللہ کی اطاعت۔ اور قوت عاقلہ میں سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ اللہ جس کو اپنی معرفت کی توفیق عطا کرتا ہے۔ ہم ترجمہ کرتے ہیں نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن صوفیات یہ ترجمہ نہیں کرتے۔ صوفیہ کہتے ہیں اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ یعبدون کا معنی معرفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جس کو قوت عاقلہ میں سب سے بڑی افضل ترین کیا ہے عمل، کہ جس کو اللہ کی معرفت کی دولت مل جائے۔ تو کہا یہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت میں بھی کمال پر تھے، اور معرفت الہی بھی ان کو آخری درجے کی ملی ہوئی تھی۔ اور ایدی والابصار کا معنی یہ ہے کہ یہ خدا کے موتی بھی تھے، اور دوسری طرف اللہ نے انہیں اپنی معرفت کی توفیق بھی عطا فرمائی ہوئی تھی۔ تو اولی الایدی والابصار کا معنی یہ ہے، یہ یاد رکھنا۔ اگر کہیں آپ کا دل نماز سے اچاٹ ہونے لگے، خدا نہ کرے نیکی سے آپ کا دل مڑنے لگے نا، فوراً استغفار کر لیا کرو کہ اللہ نے اپنی رحمتیں واپس بلانے کا فیصلہ کر لی۔ نماز کی توفیق، سجدے میں جانا، یہ سمجھ لو کہ اللہ نے اپنی رحمتوں کا رخ آپ کی طرف کیا ہوا۔ اس کے بعد فرمایا انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، یہ وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جن کو ہم نے خالص ذکر آخرت کے ساتھ چن لیا تھا۔ اب ذکر آخرت کے ساتھ چن لینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جنہیں آخرت کی فکر اتنی ملی کہ یہ دنیا ہی بول بیٹھے، یہ دنیا ہی بول بیٹھے، جنہیں آخرت کی فکر اتنی ملی۔ اور یہ وہ ہیں خوش نصیب ابراہیم و اسحاق و یعقوب کہ جنہیں اللہ نے آخرت کی فکر اتنی دی کہ یہ اپنی دنیا ہی بھول گئے تھے۔
اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں خالص آخرت کے ذکر سے چن لیا۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کا میدان معاشر میں اللہ نیکوں میں چرچا کرے گا۔ خالص ذکر دار کا معنی یہ ہے کہ میدان معاشر میں ان کا چرچا ہوگا، بلند ہوگا۔ اور تیسرا معنی محدثین نے یہ لکھا ہے کہ تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہ وہ ہیں کہ دنیا میں بھی نیکوں میں ان کا چرچا ہے اور آخرت میں بھی نیکوں میں ان کا چرچا ہوگا۔ دنیا میں بھی نیکوں میں چرچا اور آخرت میں بھی نیکوں کا میں چرچا۔ تو یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادتیں عطا کی کہ دنیا میں بھی نیکوں میں چرچا ہے اور آخرت میں بھی نیکوں میں چرچا۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا، بے شک یہ ہمارے نزدیک المصطفین، چنے ہوئے ہیں، یہ چنے ہوئے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کو ہم نے چن لیا۔ یہ خوش نصیب وہ ہیں کہ جن کو ہم نے چن لیا ہے۔ میں نے کئی بار آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ اگر گھر میں 10 لوگ بیٹھے ہیں نا اور اذان ہوئی ہے اور آپ کا دل کر رہا ہے اٹھوں اور نماز پڑھنے کے لیے چلوں، تو خدا کی قسم پہلے قدم پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ 10 میں سے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اذان تو سبھی نے سنی ہے نا، اذان تو سبھی نے سنی ہے نا، ٹھیک ہے نا، لیکن ان 10 میں سے آپ ایک اٹھے ہیں نماز کے لیے، تو پہلے قدم پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے مجھے چن لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کو چن لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا اخیار، یہ ہمارے پسندیدہ بندے، ابراہیم، اسحاق و یعقوب یہ ہمارے پسندیدہ بندے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک وہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارا رب ہمیں بہت پسند ہے، اور یہ نہیں ہے انسان کی معراج کیا ہے، رب کہے کہ یہ بندہ مجھے پسند ہے۔ انسان کی اصل معراج یہ ہے کہ رب فرمائے کہ یہ بندہ مجھے پسند ہے۔ ہم تو کہتے ہی ہیں کہ رب ہمارا ہے، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ رب فرما دے کہ یہ میرا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ وہ ہیں کہ جو ہمارے چنے ہوئے بندے ہیں، ہمارے محبوب بندے ہیں، جن کو ہم نے چن لیا ہے، ہم نے پسند کر لیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے یہ فرمایا کہ دیکھیے ابراہیم و اسحاق و یعقوب کی تکالیف کو دیکھیے، اور پھر اس کے بعد ہم نے خالص آخرت کے ذکر کے ساتھ ان کو چن لیا اور یہ ہمارے پسندیدہ ہیں۔ اور محبوب یہ اگر پسندیدہ ہیں تو آپ تو ہمارے محبوب ہیں، تو پھر آپ